بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق مرتضیٰ نے کہا اور صدیق ہی سب اولیاء نے کہا۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے صدیق کو صدیق وہ زندیق ہے۔ انتہائی قابل صد احترام میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، علماء ملت، معززین علاقہ، آج اس خوبصورت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر سیمینار پہ آپ کی آمد پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سنی رابطہ کونسل کے ذمہ داران حضرت مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب، حضرت مولانا قاری طاہر محمود فاروقی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد قاسم چغتائی صاحب، حضرت مولانا مفتی ظہور اقبال فاروقی صاحب، اور اسی طرح حضرت مولانا محمد عثمان سرور صاحب، اور ہمارے بھائی جناب حاجی محمد فاروق انصاری صاحب، میں ان تمام سنی رابطہ کونسل کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت سیمینار کا انعقاد کیا ہے، اور ایک ایسے حالات میں اس سیمینار کا انعقاد کیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، علماء اکرام کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نواسہ رسول، کربلا کے شہیدوں کے سردار اور جنت کے نوجوانوں کے سردار، حضرت علی کے لخت جگر، حضرت فاطمہ الزہرا کے نور نظر، حضرت سیدنا حسین ابن علی اور ان کے رفقا کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا، لیکن ملک بھر کے اندر ان 10 محرم الحرام کے ان ماتمی جلوسوں کے اندر کہ جن کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے، ان جلوسوں کے اندر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فلسفہ کربلا کی آڑ میں، ان کی شہادت کی آڑ میں ایک ایسے صحابی رسول پہ تبرہ کیا گیا کہ جو صحابی رسول افضل البشر بعد الانبیاء بھی ہیں، ایک ایسے صحابی رسول کی گستاخیاں کی گئی ہیں کہ جو سسر پیغمبر بھی ہیں، ایک ایسے صحابی رسول کی شان میں بے ادبیاں کی گئی ہیں جو جانشین پیغمبر بھی ہیں، ایک ایسے صحابی رسول کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی گئی ہے جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، ایک ایسے صحابی کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو امیر المومنین بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، ایک ایسے صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی گئی ہے کہ جن کے بارے میں امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جس روضہ انور کے اندر آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اس جنت سے اٹھ کے جب حوض کوثر کے اوپر جاؤں گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا ایک ہاتھ صدیق کے کندھے پر ہوگا، ایک ہاتھ فاروق اعظم کے کندھے پر ہوگا، میں اس جنت سے لکھ کر جنت الفردوس میں پہنچوں گا اور حوض کوثر کے اوپر جا کے بیٹھوں گا، اپنی امت کو جام کوثر پہ لاؤں گا، ایک جام کوثر کا پیالہ بھر کے صدیق دیں گے، دوسرا پیالہ فاروق دیں گے۔ آپ تشریف لائیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صرف آپ کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہتا، کیونکہ آپ میری ذات کے لیے نہیں آئے، آپ اس عظیم ہستی کے لیے آئے ہیں کہ جس کے اوپر ایمان رکھنا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ نہ آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے آ کے، اور نہ میں نے آپ کو بلا کے آپ کے اوپر کوئی احسان کیا ہے، یہ سب اپنے اپنے ایمان کی بات ہے۔ اس عظیم صحابی رسول کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ سامعین انتہائی قابل ستائش ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ کے لیے صرف بارگاہ خدا بندی میں دعا گو ہوں، اللہ قیامت کے دن آپ کو امام الانبیاء کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے اور جام کوثر کے پیالے ابو بکر بھر کے آپ کے لیے عطا کریں گے۔ بس میں اتنی دعا کے لیے اب میں ہمارے انتہائی محترم مولانا محمد رضوان مکی صاحب جو ہمارے اہل سنت والجماعت ضلع میرپور کے صدر ہیں، انہوں نے قراردادیں پیش کی ہیں، میں ان میں 2 قراردادوں کا اضافہ کر کے میں دعا کے لیے بزرگ عالم دین مخدوم العلماء حضرت مولانا عبدالشکور آزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اختتامی دعا فرمائیں۔
سبھی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ کے لیے چائے کا انتظام ہے، آپ ضرور چائے نوش فرمائیں انشاءاللہ۔ ہم نے نماز عصر کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کیا، ابھی 22 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلی قرارداد تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو ہے حاجی ادریس مغل صاحب، سب سے بڑا جو سبب یہ ہمارے ملک کے اندر جو ماتمی جلوس ہیں، جو عبادات کے نام پہ نکالے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آپ خنجر لے کر چوکوں اور چوراہوں پہ کیوں آتے ہو، ہمارے دروازے پہ کیوں آتے ہو، ہماری مسجد کے سامنے کیوں آتے ہو؟ کہا جاتا ہے جی ہماری عبادت ہے۔ کہا جاتا ہے یہ نہیں کہا جاتا ہے۔ امن کمیٹی کے اجلاسوں میں ڈار صاحب انجمن تاجران کے صدر موجود ہوتے ہیں، بار ایسوسی ایشن کے صدر انتہائی محترم جناب شوکت علی کیانی ایڈوکیٹ صاحب وہاں موجود ہوتے ہیں، صحافی برادری وہاں موجود ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے جی یہ ہماری عبادت ہے۔ ہم نے کہا ہم نے مان لیا آپ کی عبادت ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں عبادت کہاں سر انجام دی جاتی ہے؟ بولے نا، بولے میں پھر بات عبادت ادا کرنے کے لیے عبادت گاہ کے اندر جانا پڑتا ہے۔ دنیا کے جدید اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر فسادات نہیں ہوتے ہیں، خون خرابہ نہیں ہوتا ہے، بدامنی نہیں ہوتی ہے، کسی کی مقدس شخصیت کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ ہر عبادت کے پیروکار کو عبادت کے لیے اپنی عبادت گاہ کے اندر محدود کر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ان غیر شرعی ان جلوسوں کو جو شیعہ سنی فسادات کا سبب بنتے ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر بدامنی، انتشار اور دہشت گردی اور قومی خزانے سے بے جا اخراجات کا سبب بنتے ہیں، ان کو اپنے امام بارگاہوں کے اندر بند کر دیا جائے نا، عبادت خانوں کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ تو آپ اسے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ بولیں۔ بریلوی مسلک کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ اہل حدیث مسلک کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ حنفی، مالکی، شافعی سب کی عبادت گاہ کا نام کیا ہے؟ مسجد۔ ہم جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ اور بتائیں نا جمعہ کہاں پڑھتے ہیں، نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ کبھی کسی نے چوک کے اوپر جمعے کی امامت کروائی ہے؟ کبھی کسی روڈ کے اوپر ظہر کی نماز پڑھائی ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ بھئی عبادت گاہ کے اندر سجتی ہے نا، یہ تمہاری عبادت ہے، ہم نے تسلیم کر لیا تمہاری عبادت ہے۔ یا تو تم کہو کہ اس شہر کے اندر یا ہر شہر کے اندر ہماری عبادت گاہیں نہیں ہیں، پھر تو ہم کہیں گے یار آج ہماری زمین کھلی خالی ہے اور ریتلی زمین کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ شہدائے کربلا سے نسبت بھی ہو جائے۔ ہیں جی، ریتلی زمین، پاؤں سے ننگے، اور سب کچھ وہ آلات بھی دے دیے جائیں کہ جو وہاں استعمال ہوئے۔ تو بہرحال، اور دوسری جو میں قرارداد پیش کرنے لگا ہوں، مکی صاحب نے کہا ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ ہمارے نار سے اور ترنوٹ سیدہ سے اہل سنت والجماعت کے 3 نوجوان جو اس ری ایکشن کے سلسلے میں اور رد عمل کے سلسلے میں پولیس نے اٹھائے، ان کے خلاف FIR درج ہوئی، وہ آج کوٹلی جیل کے اندر ہیں۔ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں عمل ختم کروا دو، برا عمل، ری عمل ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ایکشن ہو رہا ہے نا غلط قسم کا، اس کو تم ختم کرواؤ تو یہ ری ایکشن ختم ہو جائے گا۔ اگر صحابہ کے دفاع میں کوئی سنی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر بھی وہی FIR درج کرتے ہیں، اور جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی FIR ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، تو اس لیے میرا اس ہاؤس کے ذریعے انتظامیہ سے، حکومت سے مطالبہ ہے کہ کوٹلی ضلع سے تعلق رکھنے والے 3 سنی نوجوانوں کے خلاف جو FIR ہے اس کو واپس لیا جائے اور ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ رہا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کریں نا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں سب حضرات کا اور ان سنی رابطہ کونسل کے تمام ذمہ داران کا۔ اب میں مخدوم العلماء حضرت مولانا عبدالشکور آزاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں دعا فرمائیں۔ آپ چائے پی کے پھر آپ مسجدوں میں نماز کے لیے 5 بجے پہنچ جائیں تاکہ ہمیں باجماعت نماز نصیب ہو جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔